صبح اور شام معلوم نہیں کون شخص قرآن و حدیث کے نام پر کیا پٹی پڑا دے. ہمارے ملکوں میں تو بے حسی ہے، ہمارے ملکوں میں تو بے حسی ہے، اتنی بے حسی ہے کہ اگر رمضان میں ہم ان کو تراویح کے بعد جمع کرنا چاہیں ایک نہیں بیٹھے گا، سب بھاگ جائیں گے اور جا کے چوراہے پر ہوٹلوں پر بیٹھے رہیں. لیکن یہ ملک ایسا نہیں، یہاں شعور ہے، یہاں سمجھ ہے، یہاں لوگوں کو اپنا نفع نقصان سوچنے کی ایبلٹی لوگوں کے پاس ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو توجہ دلاؤں کہ آپ حضرات کو اس ملک میں یہ کام ضرور کرنا چاہیے. میرے بھائیو، ہم میں سے کون ایسا ہے جو روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتا؟ بے شک نکال سکتا، چاہے تو نکال سکتا، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تمام کاموں کے ساتھ نکال سکتا ہے. اور گھنٹہ 2 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے کافی ہے، لہذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ ایک غیر متعلق سی بات تھی جو میں نے کہی. اصل مضمون یہ چل رہا تھا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی سیدھا راستہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قبول کر لیا تو اس سیدھے راستے پر ہمیں جمع، اس سیدھے راستے سے ہمیں بچلا مت، گمراہ مت کر، موت تک ہم اس صراط مستقیم پر جمے رہیں. یہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہی راستہ ہے جو قرآن و حدیث نے دکھلایا ہے. لیکن قرآن و حدیث نظری ہیں، نظر سے، آنکھ سے نظر نہیں آتے، عقل سے سمجھے جاتے ہیں قرآن و حدیث. اور عقلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے بس کی نہیں سمجھ. اس لیے پھر آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، ان کا راستہ. اب ڈھونڈو دنیا میں، موجودہ دنیا میں نہیں، پچھلی دنیا میں ڈھونڈو. حضور سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ان میں ڈھونڈو الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ بندے کون؟ ڈھونڈو، اور ڈھونڈ کر کے ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو. میں نے بتلایا تھا کہ ایسے بندے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اس میں سب سے نمبر 1 ہمارے آقا ہیں. کوئی کہے گا کہ حضور اس میں کیسے آئے؟ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. انبیاء بھی اس میں ہیں. تو سب سے پہلا مصداق الذین انعمت علیہم کے حضور کے، اور اس کے بعد دوسرا مصداق صحابہ کرام جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، وہ صحابہ ہیں. پھر بعد کے جو لوگ ہیں، شہداء صالحین جو بعد کے ہیں، وہ بھی اس کا مصداق ہیں، لیکن پہلے 2 مصداق حضور اور صحابہ ہیں. اسی لیے وہ حدیث شریف جو میں نے بیان کی تھی، حضور نے فرمایا 71 72 73 فرقے، اور ان فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب دوزخ میں جائیں گے ایک فرقے کے علاوہ. پوچھا گیا وہ ایک فرقہ جو دوزخ میں نہیں جائے گا وہ کون سا ہے؟ یہاں اس مضمون کو روک کر کے ایک دوسری بات سمجھو. امت میں 2 قسم کے اختلاف ہیں، امت میں 2 قسم کے اختلاف ہیں. ایک عقیدوں کے اختلاف، اصولی اختلاف، بنیادی اختلاف، پرنسپلز کے اختلاف. یہ وہ اختلاف ہے جس سے فرقے بنتے ہیں، اور ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ حق ہے، 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ حق ہے، اور 72 فرقے گمراہ ہیں. اور ایک اختلاف ہے فقہی اختلاف، عملی اختلاف، فرعی اختلاف، مسائل کا اختلاف. اس سے فرقے نہیں بنتے، اور اس سے کوئی اہل حق اور اہل گمراہ نہیں ہوتا ہے. مسائل کا اختلاف، فقہی اختلاف، اس سے فرقے نہیں بنتے. جب غزوہ احزاب ہو گیا تو اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا تھا. رات میں بڑی سرد ہوا چلی
اور اتنی کہ خیمے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ رات ہی میں مکہ روانہ ہو گئے. صبح دیکھا میدان صاف. تو حضور اور صحابہ محاذ پر سے گھر لوٹے. سب صحابہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے بدلیں گے، فوجی لباس ہتھیار وغیرہ اتاریں گے. حضور بھی گھر میں تشریف لے گئے اور نہانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے. فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ احزاب میں فرشتے شریک ہوئے ہیں. 3-4 غزووں میں فرشتے شریک ہوئے ہیں. ایک بدر میں، سب سے پہلے بدر میں شریک ہوئے ہیں، غزوہ احزاب میں بھی شریک ہوئے ہیں. اور یہ فرشتے لڑا نہیں کرتے. فرشتے جب آتے ہیں تو لڑتے نہیں. یہ ایک فرشتہ ہی زمین الٹ دے گئے، ان کو لڑنے کی کیا، وہ لڑتے نہیں. وہ یثبت الذین آمنوا، مومنین کے پیر جماتے ہیں. وہ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور مومنین کے پیر جماتے ہیں. فرشتے لڑتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے. تو حضور نے فرمایا کیا حکم ہے اللہ کا. تو حضرت جبرائیل نے یوں اشارہ کیا، چلے گئے. وہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا. اس نے غزوہ احزاب میں غدر کیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا. تو حضور نے باہر نکل کر کے مسجد میں جو صحابہ تھے ان کو حکم دیا کہ فٹافٹ بنو قریظہ پر چلو اور عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھو. چنانچہ صحابہ نے فٹافٹ ہتھیار باندھے اور جو تیاری کر کے، ضروری تیاری کر کے صحابہ چل پڑے. یہ حضور نے حکم دیا تھا ظہر اور عصر کے بیچ میں. چلتے چلتے راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ عصر کی نماز راستے میں پڑھیں یا نہ پڑھیں. کچھ صحابہ نے کہا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حضور کے ارشاد کا مطلب تھا فٹافٹ پہنچو. یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر کی نماز قضا کرو، یہ مطلب نہیں تھا. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، لہذا ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، وہیں پڑھیں گے. چنانچہ جن صحابہ کی یوں رائے تھی انہوں نے راستے میں عصر پڑھ لی، اور جن کی دوسری رائے تھی انہوں نے عصر نہیں پڑھی. پھر چلتے رہے، راستے ہی میں مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب سب نے پڑھی، کیونکہ حضور نے مغرب کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. پھر عشاء کے وقت وہاں پہنچے اور جنہوں نے عصر نہیں پڑھی تھی انہوں نے وہاں جا کر عصر پڑھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن مخصوص صحابہ کے ساتھ حضور محاذ پر تشریف لائے. تو یہ واقعہ حضور سے ذکر کیا گیا کہ کل جو آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، تو اب در راستے میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے عصر پڑھی، کچھ نے نہیں پڑھی، قضا کی اور یہاں آ کر پڑھی. تو حضور نے ان سے بھی کچھ نہیں فرمایا، ان سے بھی کچھ نہیں فرمایا، دونوں سے کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ دونوں نے حضور کے ارشاد پر عمل کیا. جس کی سمجھ میں یوں آیا اس نے یوں عمل کیا، جس کی سمجھ میں یوں آیا اس نے یوں عمل کیا. نہ تو حضور نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم نے راستے میں کیوں عصر پڑھی، میرے حکم کی مخالفت کیوں کی، اور نہ ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم نے یہ عصر کی نماز کیوں قضا کی، میرے حکم کا منشا کیوں نہیں سمجھے. ان سے بھی کچھ نہیں کہا، ان سے بھی کچھ نہیں کہا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسائل کا جو اختلاف ہے وہ نفسانی نہیں، قرآن حدیث کے سمجھنے میں، قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو اور اس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہو تو نو پرابلم. یاد ہے آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آپس میں بڑے جھگڑے ہوئے ہیں. پھر حضرت علی وغیرہ شہید ہو گئے ہیں، حضرت حسن خلیفہ بنے. پھر حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری کر دی اور پھر تمام مسلمان حضرت معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے. مگر وہ جو دو پارٹیاں تھیں وہ ذہنیتیں تھوڑی بدلیں گی. آج دنیا کے سارے ملکوں میں گڑبڑ گڑبڑ گڑبڑ. کیوں گڑبڑ ہے؟ یہ الیکشن گڑبڑ کراتے ہیں، کیونکہ الیکشن میں دو پارٹیاں لامعالہ بنیں گی.
ایک 51 ہے ایک 49 ہے. 49 والا ہار گیا, 51 والا جیت گیا, تو وہ 49 والا ملک میں سے ختم تھوڑی ہو جائے گا. وہ تو ان کو ناکوں چنے چبواتا رہے گا, اور اگلا ٹرم آنے تو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. یہ جو ہر ملک میں فساد ہے, وہ فساد ٹیرورزم کہیں نہیں ہے, یہ الیکشن سب سے بڑا ٹیرورزم ہے. آپ غور کیجیے, کامن سینس کا مسئلہ ہے. بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, پاکستان میں, کوئی ملک لے لو, جب الیکشن ہوگا تو پارٹیاں ہوں گی, 1% ووٹ زائد آ گیا, وہ اس نے حکومت بنا لی, تو وہ 49% جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں جو حکومت نہیں بنا سکی, اب وہ کو آرام سے چین سے تھوڑی بیٹھے گی. وہ تو ان کو ناکوں چنے چبوائیں گے, ان کے ناک میں رسی ڈالیں گے, اگلا ٹرم آنے تک ان کو چین نہیں لینے دیں گے. یہاں بم پھوڑیں گے, وہاں بم کریں گے, وہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹیرورزم. ارے ٹیرورزم نہیں, تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے مقابلے میں الیکشن میں ہارے ہیں, یہی سب وہ بم تو بلاسٹ کر رہے ہیں. تو ذہنیت ختم نہیں ہوتی, جو ذہنیت ہے وہ بہرحال رہتی ہے. تو جب حضرت معاویہ پر سب لوگ متفق ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے جو لوگ تھے وہ ذہنیت ایک دم تھوڑی بدل جائے گی. ایک حضرت ابن عباس حضرت علی کے لوگوں میں سے تھے. ایک دن طحاوی میں روایت ہے, ایک دن ایک شخص آیا, صحابی نہیں, ایک شخص آیا حضرت ابن عباس کے پاس, اور اس نے کہا میں آپ کے لیے ویری گڈ پوائنٹ لایا ہوں. حضرت نے پوچھا کیا لایا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت معاویہ نے صرف 1 رکعت وتر پڑھی. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, انہوں نے صرف 1 رکعت وتر پڑھی. گویا یہ ویری گڈ پوائنٹ ہے ان کو بدنام کرنے کا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اسکت انہو فقیہ, کہا درو, یہاں سے دفع ہو, یہاں سے. حضرت معاویہ فقیہ ہیں, مجتہد ہیں, اور انہوں نے حضور کے ایک ارشاد کا مطلب اگر یوں سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو کیا حرج ہے؟ یہ کوئی بدنام کرنے کا پوائنٹ تھوڑی ہے. آج بھی حضور کا ایک ارشاد ہے, وہ مسئلے میں جاؤں تو کہیں سے کہیں جاؤں گا, حضور کا ایک ارشاد ہے, اور 3 امام اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھی جائے, اور تینوں ائمہ کے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ اسکت انہو فقیہ, چپ. حضرت معاویہ مجتہد ہیں, وہ صحابی ہیں, اور ہر صحابی مجتہد ہے, اور جب وہ مجتہد ہیں اور انہوں نے حضور کے ایک ارشاد کا مطلب ایسا سمجھا اور اس پر انہوں نے عمل کیا اور وتر کی 1 رکعت الگ پڑھی تو کیا حرج ہے؟ نو پرابلم. وہ تو لایا تھا بڑا شوق سے کہ بڑا ویری گڈ پوائنٹ لا رہا ہوں حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کا. اب حضرت ابن عباس اس کے ذریعے ان کو بدنام کریں گے. انہوں نے کہا چپ کر جائے. تو وہ حدیث آج بھی ہے, اور اسی حدیث کی وجہ سے 3 ائمہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت الگ پڑھو, 1 رکعت الگ پڑھو. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس حدیث کا دوسرا مطلب سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وتر کی 2 رکعتیں پڑھتے رہو, جب صبح ہونے کا احتمال ہو, اب صبح ہونے والی ہے تو حضور نے فرمایا اوتر برکعتن, 1 رکعت کے ذریعے نماز کو طاق بناؤ. یعنی اب جو 2 رکعتیں پڑھو ان پر سلامت پھیرو, اس کے ساتھ تیسری ملاؤ اور 3 رکعتیں وتر بناؤ. دلیل نسائی شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی, اعلیٰ درجے کی صحیح سند ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم بین رکعتي الوتر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے. یہ جو نسائی میں حدیث ہے اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اوتر برکعتن کا یہ مطلب سمجھا. تو اب حنفی اس پر عمل کرتے ہیں, 3 ائمہ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. ان امام نے یہ سمجھا تو یوں عمل کرو, انہوں نے یوں سمجھا وہ عمل کرے. میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ فقہی مسائل میں اختلاف. کیوں اختلاف؟ قرآن کی کسی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہوا, حضور کے کسی ارشاد کے سمجھنے میں اختلاف ہوا, اور اس کی وجہ سے مسائل میں 2 رائیں ہوئی, نو پرابلم.
جیسے آمین بالجہر کی بھی حدیثیں ہیں، آمین بالسر کی بھی حدیثیں، رفع یدین کی بھی حدیثیں ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیثیں۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اولا زور سے آمین کہنا۔ امام ابو ہیں، دو اماموں نے کہا، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اولا، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اولا بہتر زور سے آمین کہنا ہے۔ دو اماموں نے کہا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا کہ اولا بہتر آہستہ آمین کہنا۔ تو جو آہستہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو زور سے کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر کی اولا ہے، اس کے اندر کی اولا ہے۔ رفع یدین کی بھی حدیث ہے، رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیث ہے۔ ان میں سیٹ اپ کرنے میں اختلاف ہوا کہ پہلے کی کون سی بات کی کون سی ہے۔ دو اماموں نے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا کہ پہلے کی حدیثیں رفع کی ہے اور آہستہ آہستہ رفع کم ہوتا 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 نماز میں بالکل رفع یدین ختم، لہذا جو آخری حدیث ہے اس پر عمل کرو۔ دو اماموں نے، امام شافعی اور امام احمد نے کہا کہ نہیں، نماز میں پہلے رفع یدین نہیں تھا، لہذا یہ جو رفع یدین نہیں، یہ پہلے کی روایت ہے، پھر بعد میں رفع یدین بڑھایا گیا، تو وہ رفع یدین کو جب بعد میں بڑھایا گیا تو وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سیٹ اپ یوں کیا کہ یہ پہلے کی اور یہ بعد کی۔ ان دو اماموں نے اس کے برعکس کہا کہ یہ پہلے کی اور یہ بعد کی۔ اب انہوں نے یوں ان کو کیا اور انہوں نے یوں کیا، کوئی اختلاف نہیں ہے، جو رفع یدین کرتا وہ بھی اہل حق ہے، نہیں کرتا وہ بھی اہل حق ہے۔ تو مسائل کا جو اختلاف ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے فرقے بنے اور جس کی وجہ سے کوئی حق بنے، کوئی گمراہ بنے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ چار ائمہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں اہل حق ہیں، چاروں اہل حق ہیں، کیونکہ یہ مسائل کا اختلاف، عقائد کا اختلاف نہیں ہے، اصول کا اختلاف نہیں ہے، پرنسپل کا اختلاف نہیں ہے، مسائل کا اختلاف۔ اور عقیدوں کی بات ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، دو تابعی ہیں ادھر شام وام کے کہیں رہنے والے، وہ وہاں سے حج کے لیے مکہ آئے اور حج کر کے مدینہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے نیا، تو ہم نے ذہن میں پہلے سے رکھا تھا کہ حج کے سفر میں اگر کوئی صحابی ملیں گے تو اس فرقے کے عقیدوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب وہ، یہ مسلم شریف میں روایت ہے، شروع ہی میں روایت ہے، مدینہ آئے، مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے اور حضرت ابن عمر نکل رہے ہیں، بڑے صحابہ میں سے، تو وہ دونوں کو موقع مل گیا، ایک دائیں اور ایک بائیں دونوں ان کے ساتھ ہو کر نکلے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الامر انوف، معاملہ اچھوتا ہے، جیسے کیاری ہوتی ہے، ابھی کسی نے منہ نہیں مارا، کسی جانور نے منہ نہیں مارا، الامر انوف، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ کو پہلے کچھ پتہ نہیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ جب آدمی چلتے چلتے دو گاڑیاں ٹکرا گئی، اب اللہ کو پتہ چلا کہ یہ دو گاڑیاں ٹکرا گئی، پہلے سے نہ اللہ نے کچھ طے بھی نہیں کر رکھا اور اللہ جانتے بھی نہیں۔ یہی ہے تقدیر کا انکار، منکرین تقدیر، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ الامر انوف، معاملہ چھوتا ہے، اس کو اللہ نے چھویا نہیں ہے۔ جب دنیا میں حادثات، واقعات ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کے علم میں آتے ہیں، اللہ نے یہ واقعات پہلے سے طے نہیں کی۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک فرقہ نکلا ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا سنو بھائی، جب تم لوٹ کر کے اپنے ملک میں جاؤ تو ان لوگوں سے کہیو کہ ابن عمر ان سے بری ہے اور بیزار ہے، ابن عمر کا ان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ دیکھو عقیدے کا اختلاف، تقدیر کا مسئلہ ایمان مجمل، ایمان مفصل میں آتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا جب واپس جاؤ تو جا کر فوراً کہنا کہ ابن عمر کا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں۔ یہ عقیدے کا اختلاف۔ پھر حضرت ابن عمر نے وہ حدیث جبرائیل سنائی
جس میں حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا مل ایمان، تو حضور نے فرمایا تھا کہ 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور ان 7 چیزوں میں تقدیر کا تذکرہ ہے۔ وہ حدیث حضرت ابن عمر نے سنائی۔ مجھے تو یہ واقعہ بنانا ہے کہ عقیدوں کا اختلاف، اصول کا اختلاف، پرنسپلز کا اختلاف، یہ ایسا اختلاف ہے جس سے فرقے بنتے ہیں، اور اہل حق اور اہل باطل گمراہ فرقے بنتے ہیں۔ اور وہ جو 73 فرقوں والی روایت ہے، اس سے مراد یہ فرقے ہیں جن میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے۔ لہذا اس مضمون کو پہلے ذہن میں صاف کرنا چاہیے۔ قادیانی لوگوں کو چکما دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو کہ نہیں؟ ہم احمدی، یعنی حنفی، شافعی، مالکی جیسا۔ وہ قادیانی اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتے، بدنام ہو گئے بہت، تو انہوں نے نیا نام رکھا ہے خوبصورت، احمدی۔ ان کا مرزا غلام احمد، تو غلام کو حذف کر دیا، احمد سے احمدی۔ اب آدمی دھوکہ کھائے گا کہ احمد حضور کا نام ہے تو حضور کا فرقہ، حالانکہ مرزا غلام احمد۔ جب قادیانی زندہ تھا تو مولانا ثناء اللہ، مولانا عطاء اللہ، حضرت مولانا عطاء اللہ سے ان کا مناظرہ ہوا ایک جگہ۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، قادیانی نے کہا میں نبی ہوں اور میرا ذکر قرآن میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ تھا قرآن میں کہاں ہے؟ کہا وہ سورہ صف میں ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ کہا یہ احمد میرا نام ہے۔ تو مولانا نے پوچھا بھی تیرا نام احمد کیسے ہو گیا، تو غلام احمد ہے۔ تو اس نے کہا غلام کو حذف کر دو، تو میرا نام احمد ہے۔ تو مولانا نے فرمایا دیکھ اگر یہی قاعدہ ہے تو میں تیرا اللہ ہوں، میرا نام عطاء اللہ ہے، عطاء کو حذف کر دو، تو میں تیرا اللہ ہوں، اور میں کہتا ہوں میں نے تجھے نبی بنا کر نہیں بھیجا، تو جھوٹا لپڑیا ہے۔ تو اب یہ فرقہ یہ بھی عام مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ بھئی یہ تو امت میں اختلاف ہیں، تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایسے ہم احمدی۔ یہ غلط ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ تو مسائل کا اختلاف ہے، اور یہ احمدی یہ تو نبوت حضور پر پوری ہوئی یا نبوت مرزا غلام احمد قادیانی پر پوری ہوئی، اس کا اختلاف ہے۔ دیکھو یہ ایک دوسرا دھوکہ ہے، حضور کے پر نبوت پوری ہوئی یا حضور کے بعد نبوت جاری ہے، نہیں، یہ اختلاف نہیں۔ یہ قادیانی جو ہیں وہ حضور سے مرزا غلام احمد قادیانی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں مانتے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں مانتے، وہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ تو اب اختلاف کیا ہوا کہ خاتم النبیین آقائے مدنی ہے یا خاتم النبیین مرزا ہے؟ ساری امت کہتی ہے کہ خاتم النبیین آقائے مدنی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، وہ آقائے مدنی خاتم النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین ہمارا مرزا ہے۔ تو یہ تو بنیادی دین کا اختلاف ہے، اسلام اور غیر اسلام کا اختلاف ہے، یہ تو بنیادی اسلام اور غیر اسلام کا اختلاف ہے۔ تو میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو یوں چکما دیتے ہیں کہ تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایسے ہم احمدی۔ لہذا ایسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دنیا میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا اہل قرآن، اور وہ لوگوں کو کیا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں۔ ارے قرآن کو تو بابا سارے انسان مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں، کون سا مسلمان ہے جو نہیں مانتا قرآن کو؟ تو ہی اہل قرآن کیوں ہو گیا؟ یہ شیعہ اگرچہ ان کے اپنے ہی ہوں گے تو کہیں گے قرآن کے 40 پارے ہیں، 30 پارے یہ ہیں، 10 پارے امام غائب لے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی سنی ہوگا تو نہیں کہیں گے، اس تو وہ بھی کہیں گے یہ قرآن ہے، یہی پورا قرآن ہے، اصلی قرآن ہے، اوریجنل قرآن ہے، ہم مانتے ہیں اس۔
ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ تو جو ان کے دکھانے کے دانت ہیں وہ تو یہی ہیں کہ یہی پورا اوریجنل قرآن ہے، اصلی قرآن ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی شیعہ کبھی کہہ نہیں سکتا، لیکن ان کے گھر میں جب وہی اکٹھا ہوں گے تو ان کا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، یہ 30 رہ گئے ہیں، 10 پارے امام غائب لے گئے ہیں اور جا کر غار میں ہیں اور وہاں غار میں زندہ ہیں۔ تو شیعہ بھی تو مجبور ہیں اس قرآن کو ماننے پر۔ مسلمان کہنے والوں کہلانے والوں میں کون ہے؟ اور یہ قادیانی، ان قادیانی کے پاس 2 قرآن ہیں، ان قادیانیوں کے پاس 2 قرآن ہیں۔ ایک تو یہ حضور پر نازل ہوا قرآن، اس کو بھی وہ مانتے ہیں، اور پھر اس میں مانتے ہیں اور من مانی بھی کرتے ہیں۔ اس قرآن کو مانتے بھی ہیں اور اس میں من مانی بھی کرتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا قرآن ہے التذکرہ۔ وہ قرآن کریم جتنی بڑی کتاب ہے اس میں مرزا قادیانی پر جو احتلامات ہوئے ہیں، الہامات نہیں، مرزا قادیانی کو جو احتلامات ہوئے ہیں وہ سارے اس میں جمع کیے ہیں۔ اور اس کتاب کو التذکرہ ان کا نام ہے، اور اس کو اتنا چھپاتے ہیں جیسے بلی ہگ کر اپنا گو چھپاتی ہے۔ کسی کو کانوں کان نظر آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، جتنے چاہو دیوبند سے منگواؤ ہم دیں گے۔ تو ان کے پاس 2 قرآن ہے، ایک ان کا اپنا التذکرہ ہے اور ایک یہ قرآن ہے۔ تو اب یہ فقہی اختلاف ہوا، حنفی شافعی مالکی حنبلی جیسا اختلاف ہوا، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک احمدی فرقہ ہیں جیسے تم حنفی شافعی ہو، یہ غلط ہے۔ تو ایسے ہی جو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، یعنی ہم قرآن مانتے ہیں، بھئی قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں۔ اہل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے آگے ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ یہ مطلب ہے اہل قرآن کا کہ ہم اہل قرآن ہیں، یعنی ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، اس سے آگے کوئی چیز نہیں مانتے۔ میرے بھائیو، اس آیت کا مصداق میں نے بتایا تھا کہ پہلا مصداق صراط الذین انعمت علیہم کا پہلا مصداق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کے اجماع کو نہیں مانتے، ان کے انفرادی آراء اور آثار کو نہیں مانتے، تو اہل حق کہاں سے ہو گئے؟ ان کے ساتھ اختلاف شروع ہی کہاں سے رہا؟ ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے کہ دین کا مدار کن کن پر، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پر مدار ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں، جبکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ دین کا مدار صراط مستقیم وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور ایسے بندے سب سے پہلے حضور اور صحابہ۔ اور میں نے 2 آیتیں ذکر کی تھی، ایک تو پڑھی جا چکی سورہ نساء میں 115 آیت پڑھی گئی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، جب رسول کی باتیں نہیں مانے گا، حدیثوں کو نہیں مانے گا، تو رسول کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے تو نماز پڑھ کر دکھائی کہ دیکھو نماز، قرآن میں جو لفظ صلاۃ آیا ہے اس صلاۃ کا مطلب یہ ہے۔ یہ جو اہل قرآن کہتے ہیں نہیں ہم یہ حدیثیں نہیں مانتے، وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے، 5 منٹ کا ہو گئی ہماری نماز۔ تو تم نے جو صلاۃ کا مفہوم سمجھا ہے یہ لیں گے، یہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس نے نماز جس طرح سے پڑھ کر دکھائی اسے لیں گے۔ اسی لیے میں نے بتایا تھا پہلے، ابھی چند 2-3 دن پہلے، کہ فتاوی رحیمیہ میں اس فرقے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ فرقہ کافر ہے۔ مسلم سے جیسے قادیانیوں کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ شیعوں میں غالی جو شیعہ ہیں، خوجہ ہیں اور ایسے اور بھی ان کے شیعہ ہیں، وہ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو غالی شیعہ ہے، حد سے بڑے ہوئے شیعہ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے قادیانیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو اہل قرآن فرقہ ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔
اور وہ آج نیا نہیں پیدا ہوا، وہ بھی بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن کے بعد حدیثیں حجت، اس سے آگے کوئی چیز حجت نہیں۔ وہ فرقہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، جیسا وہ اہل قرآن کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ ارے بھئی تم اکیلے کیوں اہل حدیث بن گئے؟ حدیث کو تو سارے ہی مسلمان مانتے ہیں، حنفی حدیث نہیں مانتے، شافعی حدیث نہیں مانتے، مالکی حدیث نہیں مانتے، حنبلی حدیث نہیں مانتے، سبھی حدیث کو مانتے، تم ہی حدیث ماننے والے کیوں ہو گئے؟ بلکہ میرے بھائیوں، حدیث کی 300 کتابیں لکھی گئی، جب حدیثیں لکھی گئی تھی تو اس کی 300 کتابیں لکھی گئی تھی، ان میں سے 40-50 چھپ کر آئی ہیں، باقی تو وجود نہیں رہا۔ وہ حدیثیں یہی ہیں، یہی کہ حدیثیں ان میں ہیں۔ آج جو حدیث کی 30-40 کتابیں چھپی ہیں، ان میں 90% حدیثیں سبھی کتابوں میں ایک ہیں۔ ان سے پوچھو، یہ جو 300 حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، تمہارے کسی اہل حدیث عالم نے ان میں سے کوئی کتاب لکھی ہے؟ پوچھو تو جواب دیں گے ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ جب یہ حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھی تو ہم نہیں تھے اس زمانے میں، ہم کہاں سے لکھتے؟ سبحان اللہ، برساتی مینڈک پیدا ہوئے کیا؟ تو یہ ساری حدیثیں ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے ساری حدیثیں محفوظ رکھی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات، بہت چھوٹی سی بات ہے، فیصلہ کرو گے بہت بڑی بات ہے۔ میں صرف انڈیا کی بات کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش پاکستان کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ صرف انڈیا میں جو دارالعلوم ہیں، بڑے مدرسے ہیں جن میں دورہ پڑھایا جاتا ہے، تو ہر سال 10,000 طالب علموں کو حدیث کی 10 کتابیں سال بھر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ حنفی حدیث نہیں مانتے تو یہ پاگل ہیں جو اپنے لختے جگر کا اتنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کا سال بھر کوئی معمولی وقت ہے؟ 1 سال حدیث ہی حدیث 10 کتابیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ اور آگے سنو، یہ تو صرف انڈیا کی فیگر ہے 10,000۔ ان اہل حدیث سے کہو کہ تم ساری دنیا میں سے، کوئی ملک نہیں، ساری دنیا میں سے 25 طالب علم لاؤ جن کو تم سال بھر میں یہ 10 کتابیں پڑھاتے ہو۔ کہو ساری دنیا میں تم سرچ کرو اور 25 طالب علم لاؤ جن کو تم سال بھر میں یہ 10 کتابیں پڑھاتے ہو، 25 نہیں لا سکتے۔ وہ تو 15-20 مسئلے ہیں، انہی کی حدیث اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اس سے آگے ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم۔ وہی 15-20 مسئلے ہیں، اسی کی حدیث رٹاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سے 25 طالب علم لاؤ جن کو تم سال بھر میں یہ 10 کتابیں حدیث کی پڑھاتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے کہ ہم اہل حدیث مانو۔ ارے بھئی حدیث کو تو سارے دنیا مانتی ہے، سارے ائمہ اربعہ کے ماننے والوں ہی نے حدیثیں جمع کی ہیں، اور چاروں فقہیں حدیثوں سے بھری پڑی ہیں، اور آج بھی دنیا میں حدیث پڑھنے والے یہ چاروں اماموں کے ماننے والے ہی پڑھنے والے ہیں۔ بہرحال اصل جو سمجھنے کا مسئلہ ہے وہ یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ جیسے وہ اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن تک اٹک گئے، قرآن سے نیچے کوئی چیز حجت نہیں مانتے، اسی طرح سے یہ فرقہ اہل حدیث ہے، یعنی حدیث پر اٹک گیا، اس سے نیچے کوئی چیز حجت نہیں مانتا۔ اور 4 اماموں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں حدیث نہیں، سنت۔ ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث نہیں ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ 3 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ حضور نے جو کچھ فرمایا وہ حدیث ہے، حضور نے جو کچھ کیا وہ حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا، حضور نے دیکھا اور حضور نے ٹوکا نہیں،
تو یہ حضور نے تائید کی، تقریر کی، اس کو ثابت رکھا، برقرار رکھا، تو یہ حدیث بن گئی۔ جیسے حضور مدینہ میں جب تشریف لائے تو مکہ میں تو کوئی درخت کھجورے وجورے ہیں ہی نہیں، لیکن مدینہ میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات تھے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ مدینہ میں لوگ کھجوروں کی بیع سلم کرتے ہیں۔ بیع سلم کیا ہے؟ جب کھجوروں کے پھول آنے کا وقت ہوگا تو تاجر باغ والے سے ایڈوانس پیسے دے کر کھجوریں 50 من خرید لی۔ ابھی کھجوروں کا کوئی وجود نہیں، ابھی موجود نہیں ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں، اور یہ قاعدے سے جائز نہیں۔ مگر حضور تشریف لائے اور مدینہ میں لوگ سلم کر رہے تھے اور حضور نے منع نہیں کیا۔ یہ حدیث بن گئی کہ حضور نے سلم سے منع نہیں کیا، لہذا سلم جائز۔ تو تین چیزوں کا نام حدیث ہے: قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول۔ اور اگر چوتھی چیز ملانی ہو تو ملا لو حضور کے ذاتی احوال، کہ حضور کے بال ایسے تھے، دانت ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، رنگ ایسا تھا، یہ جو حضور کے صفات ہیں ان کو بھی لے لو، یہ سب حدیث ہیں۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت ہے، لفظ سنت کے ایک معنی تو ظہر کی سنت ہے، وہ دوسرا لفظ ہے، وہ فقہ کا لفظ ہے۔ یہاں سنت کے معنی ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دینی راہ، وہ پاتھ جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ چلے ہیں، اس کا نام ہے سنت۔ اب حضور نے مختلف مقاصد سے کچھ کام کیے ہیں، وہ سنت نہیں، وہ دینی راہ نہیں۔ میں چند مثالیں دوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر تشریف لائے، اور اس نواسی کو گود میں لیے لیے حضور نے نماز پڑھائی۔ گود میں ہے بچی، نماز شروع کی، قرات فرمائی۔ جب رکوع کا وقت آیا ہے تو بچی کو نیچے بیٹھا دیا، وہ بچی بالکل چھوٹی نہیں ہے، نیچے بٹھا دیا، اور حضور نے رکوع فرمایا، کھڑے ہوئے، سجدے 2 فرمائے۔ جب اگلی رکعت کے کھڑے ہوئے تو پھر بچی کو گود میں لے لیا اور کھڑے ہو گئے، پھر اگلی رکعت پڑھی۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے یہ عمل کیا ہے۔ کیا جی، یہ حضور نے عمل کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ مسئلہ واضح کرنے کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، ایک عورت ہے، اس کے پاس بچہ ہے اور کوئی رکھنے والا اسے نہیں ہے، اور کسی وجہ سے بچہ ڈر رہا ہے یا رو رہا ہے، ماں سے چمٹا ہوا ہے، الگ ہوتا ہی نہیں۔ بولو یہ اس کی ماں نماز کیسے پڑھے گی؟ اسی طرح نماز پڑھے گی جس طرح آقا نے پڑھ کر دکھایا ہے، اس طرح پڑھے گی۔ یہ عورتوں پر بہت بڑا رحم ہے، کرم ہے اللہ کا کہ حضور نے ایسے حالات کے لیے عورتوں کے لیے مسئلہ واضح کیا۔ بس ایک شرط ہے، بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ بچہ کے کپڑے بدن پاک ہونے چاہیے۔ اگر بچے کے بدن اور کپڑے ناپاک ہیں تو ناپاکی اٹھا کر نماز نہیں ہو سکتی۔ بچہ کے بدن اور کپڑے پاک ہیں اور بچہ ماں سے نہیں الگ ہوتا، یا الگ کرنا مصلحت نہیں ہوتا ہے، کوئی اچک لے جائے گا، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، تو ماں اس بچے کو گود میں لے کر اٹھائے نماز پڑھے گی، نماز چھوڑے گی نہیں۔ یہ حضور کا عمل ہے امت کے لیے مسئلہ واضح کرنے کے لیے۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جو بچوں کو لے کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں بچے صفوں کے آگے دوڑتے رہتے ہیں، پھاندتے رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ان سے اگر کچھ کہو تو کیا کریں؟ حضور بچے لا کے حضور گود میں لے کر، ارے حضور نے گود میں لے کر پڑھا، تو گود میں رکھ، یہ صفوں کے بیچ میں کیوں بھگاتا ہے؟ حضور کی حدیث پر تجھے عمل کرنا ہے، بالکل کر بھیا، لیکن بچے کو لے کر آ اور گود میں رکھ کر نماز پڑھ، بیبی سیٹنگ کر، بیبی سیٹنگ کر۔ خود حدیث پر عمل کرنا ہے تو کما حق حدیث پر عمل کر۔ اب تو کئی 2-4 بچے ہیں صفوں میں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، ساروں کی نماز خراب کرتے ہیں، یہ کون سا حدیث پر عمل ہوا؟
اگر حدیث پر عمل کرنا تو لاؤ، ضرور بچے لاؤ اور گود میں رکھو، اور گود میں رکھ کر پوری نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے گود میں لے کے چلے جاؤ، دوسروں کی نماز تو وہ خراب نہ کرے۔ اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور کا جو یہ ایک مرتبہ کا عمل ہے یہ بیان جواز کے لیے، مسئلہ واضح کرنے کے لیے ہے، اور حضور یہ مسئلہ واضح نہ کرتے تو بتاؤ ایسی ماں جس کے صورتحال یہ ہو، بیچاری ماں نماز کیسے پڑھے گی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی حائضہ بیوی کو اپنے ساتھ لٹایا ہے؟ یہ حضور کا عمل بیان جواز کے لیے تھا۔ یہودیوں کا یہ مسلک ہے کہ جب بیوی کو حیض آئے گا تو اس کو الگ کمرے میں کر دیں گے، وہ دوسروں کے ساتھ نہیں رہے گے، حیض کے زمانے میں وہ الگ کمرے میں رہیں گے۔ اب تو معلوم نہیں کیا ہے یہودیوں کو، حضور کے زمانے میں یہودیوں میں یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اسلام نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ صرف صحبت حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ تو حضور نے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی حالت حیض میں حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ لٹایا، یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ جب حضور کے اس عمل کو بیان کرتی تھیں تو یہ بھی کہتی تھی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عَرَبَهُ، فرماتی تھی کہ تمہیں اس پر عمل نہیں کرنا، تم میں سے کون ہے جو اپنی حاجت پر کنٹرول رکھ سکے؟ تم میں سے کون ہے جو اپنی حاجت پر کنٹرول رکھ سکے؟ اس حالت میں اپنے ساتھ لٹاؤ گے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضور کی تو کئی بیویاں ہیں، ضرورت پڑے گی اٹھ کے دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں گے۔ حضور تو نبی ہے، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اور ہماری تو ایک ہی بیوی ہے۔ حیض کا زمانہ 6-7 دن ہے، اگر چھٹے ساتویں دن اگر بیوی کو ساتھ میں لٹاؤ گے تو گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو ڈبل بیڈ ہے نا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ ہمارے یہاں ڈبل بیڈ ہوتا ہی نہیں، سنگل بیڈ ہوتا ہے۔ یہ ڈبل بیڈ جو ہے یہ ایک آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں حیض آتا تھا تو نزلنا علی الحصیر، بیوی شوہر کے ساتھ لیٹتی ہے، ڈبل بیڈ تو تھے ہی نہیں، ایک ہی بیڈ تھا۔ جب حیض شروع ہوا تو وہ کہتی ہیں ہم نیچے چٹائی بچھا کر نیچے لیٹتے تھے۔ حضرت عائشہ کا ارشاد ہے نزلنا علی الحصیر، ہم چٹائی پر اتر جاتے تھے، یعنی حیض کے زمانے میں حضور کے ساتھ نہیں لیٹتے تھے، الگ نیچے چٹائی اس پر الگ لیٹتے تھے۔ لیکن کبھی حضور نے لٹایا ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ نے جب حضور کا یہ عمل ذکر کیا تو ساتھ میں تنبیہ کی کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو حضور کا ایک عمل ہے بیان جواز کے لیے، تمہیں عمل نہیں کرنا، اگر تم اس پر عمل کرنا شروع کرو گے تم اپنی حاجت پر کنٹرول نہیں کر سکو گے اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور حضرت حذیفہ جو پانی لے کر آئے تھے وہ پانی رکھ کر جانے لگے تو حضور نے کہا نہیں جاؤ مت، یہیں کھڑے رہو، اور حضور یوں کوڑی کی طرف منہ ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر یوں منہ ہے، حضور کی بالکل پیٹھ سے لگے ہوئے کھڑے ہیں ادھر منہ کر کے، اور حضور نے کوڑی کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ کا عمل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ضرورت پڑتی ہے انسان کو، بہت سے احوال ایسے ہیں کہ ان احوال میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی شکل نہیں۔ میں ایک مرتبہ سورت سے گھر آ رہا تھا تو احمد آباد میں بس اسٹینڈ ہے، ادھر سے بس آئی اور وہاں سے بس بدلنی، اب پیشاب بڑا زور کا لگ رہا ہے، پیشاب کرنے گیا تو سب نیچے پانی بھرا ہوا، پیشاب گندا سب، اب میں نے ڈھونڈا کہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں، اب کیا کروں گا میں نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ اسی موقع کے لیے حضور کی یہ سنت، کوئی صورت ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ میں نے بواسیر کا آپریشن کروایا، اس کی اتنی سخت تکلیف تھی، بیٹھا ہی نہیں جا سکتا تھا، 3 دن تک میں نے کھڑے کھڑے ہی پیشاب کیا ہے، بیٹھنے کی کوئی شکل ہی نہیں تھی۔
تو اگر میرے آقا کے یہ عمل نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میرے آقا کا یہ عمل نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اب حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھوڑی ہی ہے کہ سب بیل کی طرح موتنے لگے. حضور کا یہ عمل یہ سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے مگر یہ سنت نہیں ہے، یہ دینی راہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان بیل کی طرح کھڑا کھڑا موتنے لگے. اور ہمارے ایک دوست ہیں یہی ہیں، انہوں نے کہا یہ سنت مردوں ہی کے لیے ہوگی یا عورتوں کے لیے بھی ہوگی؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سنت اگر ہوئی تو صرف مردوں ہی کے لیے ہوگی یا عورتوں کے لیے بھی ہوگی؟ احکام مشترک ہیں، جو حکم عورتوں کے ہیں مردوں کے لیے، مردوں کے عورتوں کے لیے ہیں، اور الگ الگ ہیں، ان کی صراحت ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے، یہ حکم صرف عورت کے لیے. یہ عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے. اور جن احکام میں ایسا امتیاز نہیں ہے وہ دونوں صنفوں کے لیے. لہذا جو پاگل، میں یہ لفظ بالقصد استعمال کر رہا ہوں، جو پاگل یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، ان سے پوچھو کہ یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ سب حدیثوں کو سمجھنے کے یہ غلط فہمی ہے. یہ بے شک حدیث ہے مگر یہ سنت نہیں ہے. یہ تو حضور کا عمل ہے بیان جواز کے لیے کہ اگر مجبوری ہو تو کیا کریں گے. حضور میرے آقا کا یہ طریقہ ہے، بیان جواز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. چنانچہ جب یہ حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی اور حضرت عائشہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ نے فرمایا من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، یعنی عادت اور طریقہ یہ تھا کیا کرتے تھے، تو ہرگز اس کی بات مت مانیو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ ہی کر پیشاب کیا کرتے تھے. یہ سنت ہے. یہ جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں یہ ہے سنت. اور یہ جو حضور کا عمل ہے یہ جواز کے لیے. تو ایسی تو میں نے 2-3-4 مثالیں پیش کی ہیں. بے شمار روایات ہیں کہ جو بیان جواز کے لیے ہیں، کسی عذر کے لیے ہیں، اور وہ امت کے لیے ایمرجنسی حالات میں وہ روایتیں عمل کی ہوتی ہیں، عام حالات میں وہ عمل کے لیے نہیں ہوتی ہیں. وہ سنت دینی راہ نہیں. اس مضمون کو یہیں چھوڑتے ہیں. کل میں 2-4 مثالیں اور بتاؤں گا، اور میں اب بیان کر رہا ہوں سنت اور حدیث کا فرق سمجھا رہا ہوں. یہ مضمون میں نے ادھورا چھوڑا ہے، انشاءاللہ کل اسے اور بیان کروں گا.